تورے دشمن ہیں، یہ ازل دی تورے دشمن ہیں، جنہیں اللہ رسول کو نہیں منیا او تا کو نہیں من سکتے. تو سا انہوں کو اس طرح امید نہ رکھو کہ سا کو انہوں کو عزت مل سی، سا کو انہوں کو پروٹوکول مل سی، سا کو انہوں کو سہولتہ مل سی، نہیں مل سکتیاں. فرمایا انہوں دا حل، انہوں دا علاج ایک ہے، او اے یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین. فرمایا اے میرا محبوبہ انہوں جہاد کرو. یار نہیں، انہوں یاری نہیں میں رکھ سکتے. اچھا دے دے پیو فلسطین دے اندر کیا ہوندہ پہ، اسرائیل فلسطین کا کیا کرنا پہ، اور فلسطین کتنا اعلیٰ مقدس شہر ہے، کتنا اعلیٰ مقدس ملک ہے، جن اندر بیت المقدس ہے. تو برادران محترم، اگر اسا مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کروں، اپنی غیرت کو زندہ رکھوں، تو اسا ہی آکھ سکتے ہیں کہ فلسطین پریشان نہ تھی، اسا تیرے نال ہیں. اسرائیل کو امریکہ آکھ سکتے، کتے کو کتے آکھ سکتے، حضور دے غلامہ کو غلام ساتھ نہیں دے سکتے. وہ پتہ لگتا ہے کوئی فرق پیا کرے، کوئی ایمان ایک کمزوری آئی کریے. پر اتنا یاد رکھو کہ جڑے حضور دے سچے عاشق ہیں نا، وہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا. ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر جیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. علماء اور نوجوان علماء ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، الحمدللہ ہم ڈوب نہیں سکتے. جو کسی بھی وقت حق بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، انہوں نے مختصر انداز میں ہمارے معاشرے میں بڑھتی پھیلتی ہوئی برائی کو واضح کر دیا، اشارہ کر دیا، کنایا بتا دیا. مسلمانوں، یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بچ جانا، بچ جانا. اور علماء حق اہل سنت جب سے پاکستان بنا، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ علماء حق اہل سنت اپنے سر کٹا کر حق بات ضرور کرتے رہیں گے.